بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ تمام مومنین مومنات اور سننے والوں کو جناب فاطمہ معصومہ کی ولادت کی مناسبت سے آج کا دن جو منسوخ کیا گیا ہے پہلی ذیقات، اس کی تبریک اور تہنیت عرض کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی اپنی جانب سے اور تمام مومنین مومنات کی جانب سے امام زمانہ کی خدمت میں آپ کی جدہ جناب فاطمہ معصومہ کی تولد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ میں اپنے پر ذمہ داری ایک طرح کی سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میں تقریباً 22 سے 23 سال جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے دیس میں، ان کے جوار میں رہا ہوں، تو یہ حق ہے کہ تھوڑا سا ان کے بارے میں آج کے دن کی مناسبت سے تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کروں. اگر ہم دیکھیں تو تمام ائمہ علیہ السلام کی اولادیں وہ قابل احترام ہیں، لیکن کچھ خاص امامزادے یا امامزادیاں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ایک خاص کرامت، ایک خاص عزت اور ایک خاص جسے کہتے ہیں ہیبت عطا فرمائی ہے. جیسے حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام، جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ، یہ وہ امامزادے ہیں کہ جن کے بارے میں خود ائمہ علیہ السلام کی طرف سے زیارت نامے آئے ہیں. یعنی باقی جو امامزادے ہیں ان کے بارے میں زیارت نامے لوگوں نے انہی 3 زیارتوں سے نکال کر زیارتیں بنا لی ہیں. شاہ عبدالعظیم کے بارے میں دیکھ لیں، یا مختلف امامزادے ہیں، موسیٰ مبرقہ ہو گئے، یا مختلف امامزادہ حمزہ ہیں، شاہ چراغ ہیں. ان کے جو آپ زیارت نامے پڑھیں گے اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ بی معصومہ فاطمہ کے زیارت نامے سے ہی نکال کے بس نام تبدیل کر دیے گئے ہیں. اصل زیارت نامہ بی معصومہ فاطمہ معصومہ کا ہے، اور اس سے انہوں نے لے کر وہ زیارت نامہ بنا دی ہے. جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کی تاریخ کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے. ان کی ہسٹری کے بارے میں وہ کس طرح سے جو ہے وہ قوم پہنچی، صرف جو معلومات ہمارے پاس موجود ہیں وہ یہ معلومات ہیں کہ وہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے وہاں سے نکلی تھی، اور جب وہ سابے پہنچی ہیں اور قم سے تھوڑا فاصلہ، اس کا ایک فاصلے پہ ایک شہر ہے سابے، جب وہاں پہنچی ہیں تو وہاں پر ان کی جو کچھ حالات زندگی ملے ہیں وہاں سے، اور کچھ قم میں انہوں نے تقریباً 17 دن اپنی بیماری کے گزارے، اس کے بارے میں ہمیں معلومات ملتی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی معلومات ہمیں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں نہیں ملتی، سوائے کچھ وہ روایات جو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے نقل ہوئی ہیں. وہ روایات ہمیں احادیث کی کتاب میں مل جاتی ہیں. آپ محدثہ بھی تھیں، یعنی روایات کو اپنے اجداد سے نقل کرتی تھیں. جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے امام صادق علیہ السلام نے آپ کے بارے میں ایک روایت بیان فرمائی تھی، اور یہ روایت کافی میں موجود ہے، اور اس روایت کے مطابق ہم ان کے اتنے احترام کے قائل ہیں. اور روایت یہ ہے کہ ایک دفعہ قم سے کچھ لوگ اشعری قبیلے کے کچھ لوگ جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے، تو امام صادق نے ایک روایت وہاں پہ بیان فرمائی کہ اللہ کا ایک حرم ہے جو کہ کعبہ ہے، رسول اکرم کا حرم ہے جو مدینہ ہے، مولا علی کا جو حرم ہے وہ نجف ہے، اور ہم سب امام حسین کا حرم جو ہے وہ کربلا ہے، اور ہم سب ائمہ کا حرم کیا ہے وہ قم ہے. اور پھر یہ حدیث اگر یہیں پہ ختم ہو جاتی تو ہم اس کو شاید کسی اور معنی میں لے جاتے، لیکن امام صادق علیہ السلام نے اسی حدیث کے تسلسل میں یہ بات بیان فرمائی، اور ہم سب ائمہ کا حرم جو ہے وہ قم ہے، اور میری اولاد میں سے میری ایک بیٹی اس جگہ پہ دفن ہوگی. ٹھیک ہے، اور جس نے اس کی معرفت حاصل کی
اس کے لیے جنت جو ہے اللہ تعالیٰ نے واجب کی ہے. یہ اس کی تفسیر علماء نے بہت زیادہ تفصیل سے بیان کی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. جو اس کی معرفت حاصل کرے اس کے بارے میں ابھی بحث کا وقت نہیں ہے. لیکن اس کے بارے میں امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں اگر ہم غور کریں تو امام رضا علیہ السلام کے بہت سارے بہن بھائی تھے. یعنی امام کاظم علیہ السلام کثیر الاولاد تھے, کئی ان کی اولادیں تھیں. ان میں سے ان دو کا ذکر زیادہ ملتا ہے. امام رضا کو ہٹا کر تمام اولادوں میں امام کاظم کی جناب فاطمہ معصومہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے. حضرت فاطمہ معصومہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب امام کاظم علیہ السلام سے لوگ سوالات کرنے آیا کرتے تھے تو آپ کہتی تھی کہ اپنے سوالات لکھ کر دے جائیں, اور پھر اندر جاتی اور ان سوالات کے جوابات لکھ کر واپس کر دیتی. تو ایک دفعہ امام کاظم آ رہے تھے تو لوگ آپ کے گھر سے نکل کر آئے تو آپ نے پوچھا کہ خیریت, کہا کہ ہم نے کچھ سوالات تھے ہم لے کے آئے تھے تو آپ کی بیٹی نے ہمیں یہ پرچہ دے دیا. تو آپ نے کہا مجھے دکھاؤ. وہ پرچہ لینے کے بعد آپ نے دیکھے اور کہا کہ صدقہ ابوہا, یعنی تمہارا باپ تمہاری تصدیق کرتا ہے, یعنی بالکل جو جوابات لکھے ہیں بالکل صحیح جوابات لکھے ہیں. یعنی اس طرح کی روایات امام کاظم علیہ السلام کی جناب فاطمہ معصومہ کے بارے میں ملتی ہیں. پھر اس کے بعد امام رضا علیہ السلام سے زیارت کے لیے, امام رضا علیہ السلام سے ملاقات کے لیے بھی فاطمہ وہاں سے نکلی ہیں. ان کے ساتھ اصحاب تھے اور جو ان کے رشتہ دار تھے, جو خاندان والے تھے, وہ وہاں سے نکلے ہیں اور ان کے ساتھ آئے ہیں. صحابہ کے مقام پر ان کی جنگ ہوئی ہے, وہاں کے جو اس وقت کے جو خلیفہ تھے اس کے فوجیوں سے ان کی جنگ ہوئی ہے. وہاں پہ آپ کو زہر دے دیا گیا اور پھر آپ قم میں, کیونکہ قم میں شیعہ رہتے تھے, اشعری خاندان اور مختلف زکریا بن آدم اور اس طرح کے جو اصحاب تھے, جو امام صادق علیہ السلام کے اصحاب تھے اور قم میں رہتے تھے, انہوں نے آپ کو جو ہے وہ قم میں دعوت دی اور آپ قم آ گئی اور وہیں پہ آپ کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا, وہیں پہ آپ کی رحلت ہو گئی اور وہیں پہ آپ کو دفنا دیا گیا. آپ کی بہنیں بھی ہیں وہاں پہ جو حرم کے اندر ہی دفن ہیں, ان کی بھی قبر وہاں پہ ہے. امام رضا کی زندگی میں جناب فاطمہ کا انتقال ہو گیا, یعنی امام رضا علیہ السلام کی شہادت سے 2 سال پہلے جناب معصومہ کی جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. لہٰذا جب امام رضا علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے کہا کہ جو بھی میری زیارت کو آئے وہ پہلے میری بہن کی زیارت, اس طرح کی روایت مشہور ہے کہ جو میری زیارت کو آئے یا جس نے میری بہن کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی, اس طرح کے الفاظ کچھ حدیث کے ہیں. یا جو میری زیارت کو آئے پہلے میری بہن کی زیارت کرے, اس طرح کے کچھ الفاظ روایات کے اندر ہمیں ملتے ہیں. تو جو زیارت نامہ حضرت فاطمہ معصومہ کا ہے وہ امام رضا علیہ السلام سے منسوب ہے, اور لقب معصومہ بھی حضرت فاطمہ کو امام رضا علیہ السلام نے دیا کہ میری بہن جو ہے وہ معصومہ ہے. یعنی 4 یا 3 اماموں نے آپ کو باقاعدہ یاد کیا ہے. اسی لیے آپ کی زیارت نامے کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا امتا یا امت ولی اللہ, یعنی آپ جو ہے وہ پھپھی ہیں ولی کی, آپ بہن ہیں ولی کی, آپ جو ہے وہ بیٹی ہیں ولی کی. تو یہ 3 القاب آپ کے زیارت نامے میں آپ کے ملتے ہیں. اور اس میں لکھا ہے کہ من زارہا, اس کی عبارت مجھے ابھی ذہن سے نکل رہی کہ جس نے آپ کی زیارت جو ہے وہ معرفت کے ساتھ کی, اس کے اوپر جو ہے ان کی شفاعت یا ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے جنت جو ہے وہ جائز کر دی ہے یا واجب کر دی ہے. اب وہاں پہ علماء اس کی تشریح کرتے ہیں کہ جنت واجب کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں لیکن ان کے اثرات جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہمیں بابرکت نظر نہیں آتے, لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی برکتیں بعد میں چھوڑ دیتے ہیں. آپ اگر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کو دیکھیں کہ آپ کی جو برکتیں قم میں اس وقت موجود ہیں, کہ پورا حوضہ الہیہ قم اس وقت جناب فاطمہ معصومہ کی وجہ سے وہاں پر موجود ہے. پہلے یہ حوضہ نجف میں تھا اور پھر وہ منتقل ہو گیا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے جوار میں, اور آج بڑے بڑے علم کے خزانے وہاں سے جو ہے وہ پھوٹتے ہیں. تو یہ بعض علماء کہتے ہیں اس معرفت سے مراد یہی ہے کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے جناب فاطمہ معصومہ کے در پہ آتا ہے وہ یہاں سے معرفت حاصل کرتا ہے دراصل دین اسلام کی, توحید کی, نبوت کی, امامت کی, عدل کی. تو لہٰذا یہ معرفت حضرت معصومہ کی معرفت سے مراد کیا ہے کہ وہ معرفت جو آپ نے ولایت کے بارے میں لوگوں کو دی, جس محبت میں اپنے امام کی محبت میں جو ہے وہ آپ یہاں پہ آئی تھی. تو اس وجہ سے اس کی مختلف تشریح جو ہے وہ علماء نے جو ہے وہ بیان فرمائی ہے. بہرحال اس سے زیادہ میں آپ کے جو ہے ٹائم کو نہیں لوں گا. ہماری جو بحث چل رہی تھی وہ سورہ مائدہ کے ذیل میں چل رہی تھی اور آیت نمبر 5 تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا. سورہ مائدہ کے بارے میں بیان کر چکا ہوں, اس لیے تفصیل اس کی دوبارہ بیان نہیں کروں گا. آج جو آیت ہے اس کو میں آپ کے سامنے ایک دفعہ تلاوت کر چکا ہوں, اس کا ترجمہ پہلے پڑھ لوں پھر اس کے بارے میں بیان کروں گا, کیونکہ یہ آیت اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان وضو کے اور غسل کے وضو کے امور کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس سے اہل سنت کچھ اور مطلب لیتے ہیں اور جس سے اہل تشیع ایک اور مطلب لیتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد.
اس میں ارشاد ہوتا ہے، دیکھیں یہ بات کہاں ہو رہی ہے، اس بات کو مد نظر رکھیے گا. سورہ مائدہ جب سے شروع ہوئی ہے اس میں ساری باتیں ہو رہی ہیں پاکیزگی کی. پہلے بات کی پاکیزگی مال کی، پھر بات کی پاکیزگی اخلاق کی، پھر بات کی پاکیزگی غذا کی کہ کون سے جانور حلال ہیں، کون سے جانور حلال نہیں ہیں، کس قسم کے رشتے تمہارے درمیان ہونے چاہیے، کون سے رشتے حلال ہیں ان میں پاکیزگی ہونی چاہیے. وہ تمام باتیں بیان کرتے کرتے اسی پیرائے میں اب آ رہی ہے پاکیزگی جسم کی بات. پاکیزگی جسم کی جب بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم ارادہ کرو. قمتم کا مطلب اگر لفظی لیں گے تو یہاں پہ ہے کہ جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، لیکن اس سے مراد کھڑے ہو نہیں لیتے، کھڑے ہو لفظی معنی ہے، لیکن اگر آپ اس کے اصطلاحی معنی لیں اذا قمتم جب تم ارادہ کر لو، اذا قمتم جب تمہارے ارادے میں آ جائے کہ اپنے نماز پڑھنی ہے، الی الصلاۃ نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم. میں سادہ پہلے ترجمہ کر رہا ہوں، وہ ترجمہ پہلے سن لیں پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا اس کے اندر کیا جو پیچیدگیاں ہیں. فاغسلوا دھو لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو، إِلَى الْمَرَافِقِ کوہنیوں تک، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور مسح کر لو برؤوسکم سر کے کچھ حصے کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور پیروں کا کعبین تک. کعبین کہتے ہیں ابھری ہوئی جگہ جو پیروں میں ہوتی ہے، یہ اسے کہتے ہیں کعبین، ابھری ہوئی جگہ. اسی لیے وہ جگہ جو ابھری ہوئی ہوتی ہے اسے کعبہ کہتے ہیں. کعبہ کیونکہ ابھرا ہوا ہے اپنی جگہ سے اسی لیے اس کو کعبہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ابھری ہوئی جگہ جو ہے وہ کعبین دو ہیں تو اس میں تسنیہ کا صیغہ ہے. مسح کر لو کہاں تک؟ کعبین تک. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا اور اگر تم جنب ہو جاؤ، فَاتَّطَہَّرُوا تو اپنے آپ کو پاک کرو، جنابت کی حالت سے اپنے آپ کو پاک کرو. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر یا سفر میں ہو، اور جاء احد منکم من الغائط یا تم میں سے کوئی آیا ہو رفع حاجت کر کے، او لامستم النساء یا تم نے اپنی عورتوں سے جو ہے وہ لمس کیا ہو، فلم تجدوا ماء اور تمہیں نہ ملے پانی، فتیمموا سعیدا بس تم تیمم کرو، سعیدن سعید کہتے ہیں پاک مٹی پر. زمین کا اوپری حصہ جو ہے وہ سعید سواد سے سعید کہلاتا ہے، زمین کا اوپری حصہ، زمین کی سطح جسے کہتے ہیں. تم کیا کرو؟ تیمم کر لو مٹی کے اوپری حصے پہ یا مٹی سے. فَامْسَحُوا بِوُجُوهَكُمْ اور مسح کرو، اس تیمم کے اندر کیا کرو؟ مسح کرو کس چیز کا؟ وجوہکم اپنے چہرے کا، وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ اور اپنے ہاتھوں کا. ٹھیک ہے، منہو ہاتھوں میں سے کچھ حصے کا مسح کر لو. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون. اور اللہ تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ وہ تمہیں پاک اور تم پر اپنی نعمتیں مکمل کرنا چاہتا ہے، شاید تم شکر ادا کرو. آپ نے پہلے درس میں آیت سنی تھی جس میں آیت تکمیل آئی تھی، کیا تھا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. تو وہاں پہ میں نے یہ بات آپ کے سامنے بیان کی تھی، مکمل کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد احکام نہیں ہے، لیکن اس کے بعد احکامات آ رہے ہیں. تو وہاں پہ میں نے کہا تھا کہ اس آیت کو خاص طور پر اس جگہ پہ رکھا گیا ہے تاکہ اس آیت کی حفاظت کی جا سکے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو یہاں پہ رکھا ہے کہ دونوں مطلب اس سے نکلیں گے، پچھلے مضامین سے جو میچ کرتے ہوئے مطلب بھی نکلے، اور جس مقصد کے لیے آیت جس جگہ پہ نازل ہوئی قدیر کے مقام پر وہ مقام بھی محفوظ ہو جائے اور اس کو کوئی تبدیل نہ کرنے کی کوشش کرے. تو بہرحال یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. اب یہاں پر اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ایک بڑا اختلاف ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اہل سنت جو ہیں جب وضو کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں اور اس کے بعد سر کا، پورے سر کا مسح کرتے ہیں، پورے سر کا مسح کرتے ہیں، پھر پیروں کو دھو لیتے ہیں. پیروں کو دھونے کے بعد ان کا وضو مکمل ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں کہ ہم پہلے چہرے کو دھوتے ہیں، پھر ہاتھوں کو دھوتے ہیں، پھر اس کے بعد سر کا کچھ حصے کا مسح کرتے ہیں اور پیر کا مسح کہاں تک کرتے ہیں؟ کعبین، یعنی جو ابھری ہوئی جگہ ہے وہاں تک کر لیتے ہیں. تو یہ دونوں کے درمیان اختلاف ہے کہ ایک پیر دھوتا ہے اور ایک پیر جو ہے وہ پہ مسح کرتا ہے. اب یہ اختلاف کس وجہ سے؟ یہ عربی زبان کی ایک ادبی بحث ہے، عربی زبان کی، عربی ادبیات کی، عربی گرامر کی ایک ادبی بحث ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ دونوں مطلب یہاں سے اپنے لوگ نکالتے ہیں. تو اس لیے جہاں پہ اس طرح کے ابہامات آ جائیں تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ رسول جو تمہیں دے اس کو لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو جب ہم
اپنی نظر میں لے کے آتے ہیں اور یہ روایات جو ہمیں ائمہ علیہ السلام کے سلسلے سے ہمیں ملتی ہیں اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اندر پیروں کو جو ہے وہ کیا کیا تھا، مسح کیا تھا. تو لہٰذا ہم پیروں کو مسح کرتے ہیں. ان کے بعد جو ان کے اصحاب سے روایات آئی ہیں اس میں ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے دیکھا کہ رسول اکرم نے جو ہے وہ کسی کو پیر دھونے کے لیے کہا تھا تو وہ پیر دھوتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں مسح بھی ہوتا ہے اور دھلتا بھی ہے. کہتے ہیں کہ وہ بعض اصحاب یہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ بعض اصحاب یہ ہیں کیونکہ وہاں پہ عرب میں روڈیں تو ہوتی نہیں تھی، آتے تھے مسجد کے اندر تو ان کے پیر کیچڑ میں ہو جاتے تھے تو وہ پیروں کو گندے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے پیر دھو لو. تو اس وجہ سے شاید یہ بات مشہور ہو گئی ہو. لیکن وہ سارے واقعات کو اگر آپ ہٹا دیں تو میں چاہوں گا کہ آپ کو تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل اس میں گفتگو ہے وہ آپ کو بتا دوں کہ آپ کے ذہنوں میں شاید مکمل طور پہ نہ آئے لیکن آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ یہ دونوں قرآن کی دلیل سے ہی اپنے اپنے وضو جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. اذان کتنے بجے؟ تم جب تم ارادہ کرو الی الصلاۃ نماز کا. یہاں تک تو بات صحیح تھی. اب دیکھیں میں نے ان کو الگ الگ لکھا ہے، آیت کو الگ الگ لکھا ہے. فغسلوا، غسل کہتے ہیں دھونے کو، غسلہ سے نکلا ہے، غسل کہتے ہیں دھونے کو. فغسلوا، تم سب دھو لو. کیا دھو لو؟ وجوہکم. وجوہ کہتے ہیں، وجہ کہتے ہیں اس ابھری ہوئی جگہ کو، بال جہاں سے ختم ہوتے ہیں، بلکہ بال جو کرو والا حصہ ہوتا ہے جہاں سے چہرہ موڑ رہا ہوتا ہے، چہرے کا یہ کرو ہوتا ہے، اس جگہ کو کہتے ہیں وجہ. ٹھیک ہے، اور اسی سے مشہور ہو گیا اگر آپ اصطلاحی معنوں میں دیکھیں کیونکہ جو چہرہ سب کے سامنے آتا ہے وہ حصہ دھونے کے لیے ہمیں ضروری قرار دیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر بالوں کے اگنی کی جگہ اگر ہم کہیں گے تو جس کے بال نہیں ہوتے وہ بیچارہ تو پورے سر کا جو ہے وہ دھونا پڑے گا اس کو. تو بالوں کے اگنی کی جگہ صرف کہہ دیتے ہیں اصطلاحی طور پہ سمجھانے کے لیے، لیکن اصل کیا ہوتا ہے جو یہ کرو جگہ یہاں سے دھو لو. کیا چیز؟ اپنے چہروں کو. وَأَيْدِيَكُمْ، اور ہاتھوں کو. اب ہاتھ کے بارے میں اگر آپ ہاتھ کو دیکھیں تو ہاتھ کے بارے میں یہ بھی ہاتھ ہے جو کلائی سے لے کے آپ کا یہاں تک ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک کا بھی ہاتھ ہے، اور کندھے سے لے کر یہاں تک کا بھی ہاتھ کے مزاج میں یہ آتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے کہہ دیا الی المرافق. تو اب کہاں تک دھو لو؟ کوہنیوں تک. تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں کہتا ہے کوہنیوں تک دھو لو، تو ہاتھ یہاں سے دھونا شروع کرو اور کوہنیوں تک دھو لو. جبکہ یہ نہیں بتایا کہ کس طرح سے دھونا ہے بلکہ یہ بتایا کہ کہاں تک دھونا ہے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ایک رنگ کار کو لے کے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس دیوار پہ 1 میٹر تک رنگ کرنا ہے، 1 میٹر تک رنگ کرنا ہے. تو اب وہ 1 میٹر تک رنگ کرتا ہے تو وہ 1 میٹر یہاں سے شروع کرتا ہے، یہاں سے شروع کرتا ہے، اوپر سے شروع کرتا ہے نا. ٹھیک ہے، زمین 1 میٹر نیچے تک رنگ کرنا ہے یہاں سے. ٹھیک ہے، تو اب ہم کہاں سے کہتے ہیں؟ جب کہتے تو ہم یہ کہ 1 میٹر تک رنگ کرنا ہے فرش سے لے کے، لیکن کرنا اوپر سے شروع کرتے ہیں. تو یہ مقام جو ہے نا الی المرافق کا، یہ نہیں بتا رہا کہ کس طرح سے کرنا ہے بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ کتنا کرنا ہے. اور یہ مرافق، مرفق کہتے ہیں، مرفق یہ جو جگہ ہے کوہنی کو کہتے ہیں مرفق. ٹھیک ہے، آرام کی جگہ. رفق کہتے ہیں آرام کی جگہ کو، کیونکہ کوہنی کے اوپر ٹیک لگا کے آرام کیا جاتا ہے تو اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مرفق کہتے ہیں. مرفق آرام کی جگہ. اسی سے نکلا ہے مرافق یعنی جمع ہے کوہنیاں. تو کہتے ہیں کہ مرافق تک اس کو دھو لو اور یہ کوہنی اس کے اندر شامل ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز جو بیان کی گئی ہے ومسحو، مس کرنا، کسی چیز کو ٹچ کرنا، لمس کرنا، اس معنی میں آتا ہے. لیکن یہ لمس کرنا یہ نہیں ہو سکتا کہ سوکھے ہوئے ہاتھوں سے ہو. لفظی معنی اس کے مس کرنا ہے، لیکن یہاں پہ وضو میں جو مراد دیا گیا ہے اس آیت کی کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہ پانی ہاتھوں پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، گیلے ہاتھوں سے ومسحو، مسا کرو کس چیز کا؟ بے رؤوسکم. یہ بے جو ہے نا، بے ہم نے اگر مفاہیم کی کلاس آپ لوگوں کو یاد ہو تو میں نے اس بے کے کئی معنی بتائے تھے. ان میں سے ایک معنی تھے بے زائدہ، بے زائد لگاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فعل مس کی ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریپوزیشن آئے، اس لیے بے لگایا گیا ہے. تو اسے بے زائدہ لیتے ہیں، اور جب بے زائدہ لیتے ہیں تو اس کا مراد لیتے ہیں کہ دھو لو، مسا کر لو سروں کا. تو پورے سر کا ہم نے دیکھا کام کے پیچھے سے پورا جہاں تک سر کا حصہ آتا ہے پورے اس پہ مسا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ ومسحو برؤوسکم میں بے جو ہے بے تبعیضیہ ہے. یہ بھی بے کی ایک قسم ہے. تبعیضیہ یعنی بعض حصہ. تو ہم کہتے ہیں کہ مسا کر لو سر کے بعض حصے کا. ٹھیک، یہاں تک کلیئر ہے؟ بورڈ تو نہیں ہو رہا آپ لوگ؟ میں یہ ٹیکنیکل بحث بتا رہا ہوں، یہ ہم بتاتے نہیں ہیں کہ نہ مجلسوں میں بیان کرنے کا وقت ہوتا ہے نہ کلاس میں ہوتی ہے اس طرح کی. ابھی قرآن کے اندر کیونکہ یہ موقع ہے تو اس لیے میں نے کہا اس کو بیان کر دوں. وَأَرْجُلَكُمْ، اور اب میں ابھی ترجمہ نہیں کر رہا، اور پیروں کا. اب یہ پیروں کا جو ہے یہ شیعہ کہتے ہیں ومسحو سے متعلق ہے کیونکہ ومسحو کی سیدھ میں آیا ہے. مسا کر لو بعض حصے کا سر کے اور پیروں کا. الی الکعبین، کعبین تک، یہ جو ابری ہوئی جگہ یہاں تک.
یہ شیعوں کا نقطہ نظر ہے، کیونکہ مس آیا ہے یہاں پر تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اسی ترتیب سے آیا ہے. تو پہلے کیونکہ بے اس کی ضرورت تھی امسا کی تو ہم نے بے لگا دیا اور اس بے کی وجہ سے یہاں پہ زیر آ گیا. اور یہ جو ارجلکم ہے کیونکہ اس کے ساتھ بے نہیں ہے اس لیے اس کے اوپر زبر، کیونکہ مفعول جو ہوتا ہے آبجیکٹ جو ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیشہ زبر آتا ہے، اس بے کی وجہ سے یہ زبر ہٹ گیا، زیر آ گیا. تو کہتے ہیں ارجلکم اس سے ممسحو سے کنیکٹڈ ہے. اب یہ شیعوں کا نقطہ نظر ہے. ہم اس کی دلیل میں ہم کیا کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے جب غسل کے بارے میں بیان کیا ہے فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا، تیمم کر لو سعیدن زمین کے اوپری حصے پر، طیباً پاک حصے پر، وَمْسَحُوا تیمم پاک حصے سے کرو، اور کس طرح سے کرو، تو اس میں تم کیا کرو فَمْسَحُوا، یہی فعل یہاں پہ استعمال کیا ہے، مسا کر لو. ٹھیک ہے، کس چیز کا مسا کر لو؟ پانی نہیں ہے ہمارے پاس تو اب یہ خشک ہوگا، مٹی سے کرنا ہے. بے وجوہ ہے، جو چیز یہاں پہ دھونی تھی، وجوہ کو دھونے کے لیے کہا تھا، اسی ان چیزوں پہ جو دھونے والی تھی ان پہ مسا کرنے کے لیے کہا ہے وجوہکم و ایدیکم. ٹھیک ہے، کیونکہ ہاتھ پورے مختلف جگہوں پر اس کا مزداق آتا ہے تو اہل سنت کے 3 نظریں پائی جاتی ہیں. کہتے ہیں مسا کرو یہاں تک، بعض کہتے ہیں یہاں سے یہاں تک، اور بعض کہتے ہیں بغل سے لے کر پورا یہاں سے یہاں تک اس پہ مسا کر لو. تو کیونکہ یہاں پہ ایک شرط لگائی تھی الل المرافق تک کی، تو اس لیے یہاں پہ پتہ چل گیا تھا کہ یہاں پہ نہیں ہے. تو ہاتھ عموماً جب کہا جاتا ہے قطع ید تو یہ مراد ہوتی ہے جگہ. تو یہاں پہ انہوں نے کیا کیا فَمْسَحُوا مسا کر لو اپنے چہروں کا اور ایدیکم اور اپنے ہاتھوں کے، منہو ان میں سے ہاتھوں کا. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی شیعوں کی دلیل. اب آ جائے اہل سنت کی، کیونکہ اگر کسی کو آپ نے رد کرنا ہوتا ہے تو پہلے اس کی بات کو صحیح سے بیان کرنا ہوتا ہے کہ ان کا اپنا موقف کیا ہے. بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہے ہیں؟ اوکے. اب یہاں پہ اہل سنت کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا فَغْسِلُوا یہ فعل ہوتا ہے، اور فعل کے بعد کیا ہوتا ہے فاعل، یعنی سبجیکٹ اور آبجیکٹ آتا ہے. تو جو چیز زبر کے ساتھ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے آبجیکٹ ہوتی ہے، اور جو چیز پیش کے ساتھ ہوتی ہے وہ سبجیکٹ ہوتی ہے. تو وہ تو اس میں فَغْسِلُوا کے اندر چھپا ہوا ہے کیونکہ پلورل ہے، تو اسی کے اندر یہ اس کے آبجیکٹس ہیں دونوں. اس لیے ان دونوں میں کیا ہے وجوہکم و ایدیکم، کیونکہ وضو پہلے سے ہوتا چلا آ رہا تھا. ایسا نہیں کہ وضو سورہ مائدہ جب نازل ہوئی اس وقت ہوا تھا، یہودیوں عیسائیوں میں بھی وضو تھا لیکن ان کا طریقہ وضو کا تبدیل ہو چکا تھا تھوڑا سا. تو اب انہوں نے کیا کہا کہ یہ فَغْسِلُوا دھونا ترتیب یہ تھی، ہاتھ سر کا منہ کا دھونا پھر ہاتھوں کا دھونا. یہ اگر ترتیب کے اندر یہاں پہ وہ ارجلکم لگا دیتے، پیر لگا دیتے تو وضو کی ترتیب خراب ہو جاتی ہے. اور کوئی یہ کہتا بعد میں کہ قرآن میں یہ ترتیب لکھی ہے دھونے کی، تو اس لیے ہم پہلے منہ دھوئیں گے، ہاتھ دھوئیں گے، پیر دھوئیں گے اور پھر مسا کریں گے سر کا. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کیا کیا کہ وَمْسَحُوا کے ساتھ بِرُؤُوسِکُم کے ذریعے اس کو علیحدہ کیا، اور اس ارجلکم کو، یہ جو ارجلکم یہ مفعول کی جگہ آبجیکٹ کی جگہ آیا ہے، یہ اس وجوہکم کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے، ایدیکم کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے. اہل سنت یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ ارجلکم اصل میں ایدیکم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو اس وجہ سے ہم کیا کریں گے، کیونکہ ترتیب کا خیال رکھیں گے اہل سنت، تو ہم اس ترتیب سے ان تمام چیزوں کو دھوئیں گے. اس بے رؤوسکم کو جو الگ سے اللہ نے بے کے ذریعے کر دیا، بے زائدہ لگا کے اس کو صرف مسا کریں گے، اور باقی وارجلکم کو اس فَغْسِلُوا کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے. تو اس وجہ سے ہم پیروں کو دھوئیں گے. تو یہ ایک چھوٹی سی گفتگو یہاں پر انہوں نے کی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. امید ہے کہ میں تھوڑا بہت سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں. ہاں نہیں، کیونکہ ہماری تفسیر کی کلاس ہے تو بہرحال اب یہ جو ہے وہ میں نے کہا کہ سمجھا لوں، کیونکہ اور کوئی جگہ نہیں ہوتی اس کی، نہ مجلس میں آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں اور نہ جو ہے وہ آپ درس ایسا کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اس کو ہم سمجھا سکیں. ایک اور صلوات بھیجے محمد والے محمد. پھر اس کے بعد اب جو آیت آئی ہے یہاں پہ اسی آیت کا حصہ ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنوب حالت میں ہو تو فطاہروا پاک کرو اپنا کو. سارا ذکر پاکیزگی کا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہے باطنی پاکیزگی اور ایک ہے ظاہری پاکیزگی. وضو ظاہری پاکیزگی ہے اور غسل باطنی پاکیزگی کا نام ہے. تیمم باطنی پاکیزگی کا نام ہے. ایسے تو وضو بھی باطنی پاکیزگی ہے لیکن بظاہر اس کو ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ پاک کرو ان کو جنوب، اگر تم جنوب حالت میں ہو، جنابت کی حالت میں ہو تو پاک کرو اپنے آپ کو. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، اور ایک اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے کہ بیماری کی حالت میں اور سفر کی حالت میں، ٹھیک ہے، تمہیں یا کوئی تم میں سے کوئی
रफ़ा हाजत करके आया हो, पहले ज़माने में घरों में बाथरूम नहीं हुआ करते थे, तो वो ऐसी कोई नशेब की जगह पे जो लोगों की नज़रों से दूर होती थी, तो उस जगह को गायत कहते थे, पस्त जगह को, नीची जगह को गायत कहते थे। तो वो बाद में मशहूर इस उन्वान से हुई क्योंकि वो किनाया बन गया कि वो गायत यानी बौलो बरात से उसको जो है वो मंसूब कर दिया गया कि ऐसी जगह कि जहाँ से तुम बौलो बरात के बाद पलटे हो। तो जब तुम आओ या तुमने अपने औरतों के साथ जो है वो लम्स किया हो, तो तुम पानी अगर तुम्हें ना मिले तो क्या करो, तुम तयम्मुम करो। तयम्मुम किसे कहते हैं? तयम्मुम कहते हैं इरादे को, तयम्मुम कहते हैं इरादा करना। इरादा करना यानी आप तहारत का इरादा करें, उसको तयम्मुम इस्तिलाह में कहते हैं। ये जो हम खास एक दोनों हाथों को मार कर जो है वो चेहरे पर हाथ में फेरते हैं, उसे तयम्मुम कहते हैं। लेकिन लफ्ज़ी तौर पर इसके माने क्या होते हैं? इरादा करने का। तयम्मुम करो अपने चेहरों का और हाथों का, और अल्लाह तुम्हें मुशक्क़त में नहीं डालना चाहता। ये जो सारे काम कराए हुए जा रहे हैं, मुशक्क़त में नहीं डालना चाहता, लेकिन कहता है कि भी नमाज से पहले तयम्मुम ज़रूर करो। ये इस वजह से कह रहा है कि एक इंसान के अंदर हिस्स बेदार हो जाए कि जब भी वो अल्लाह के सामने आना चाहे तो वो अपने आप को एक सवाल भी नंबर वाले उसके अंदर ये हिस्स पैदा हो जाए कि जब वो अपने आप को अल्लाह ताला के सामने लेके आना चाहे तो उसको उस वुज़ू या तयम्मुम के ज़रिए बातनी तौर पे ये एहसास हो जाए, बातनी तौर पे ये एहसास हो जाए कि उसने अपने आप को पाक कर लिया है, ताकि बग़ैर इस एहसास के वो अल्लाह ताला की बारगाह में जो है वो दाखिल ना हो। और फिर उसके बाद फरमाता है कि अल्लाह ताला ने तुम पर अपनी नेमत, अल्लाह ताला अपनी नेमत तुम पर मुकम्मल करना चाहता है, शायद कि तुम शुक्र इख्तियार करो। इसके बाद अगली आयत है, एक सवाल का जवाब के बाद जो है वह हदीकुम में वो यानी कि वो वाली चीज़ नहीं है जो अपना बे जो है वो एक ही दफ़ा या दोनों के ऊपर अप्लाई है। असल में बे मैंने आपको बताया था कि अरबी ज़बान में कुछ प्रीपोजिशंस होते हैं। हाँ, वो आर्ग्यूमेंट आपने उधर दिया था। हाँ। तो बे जो है वो उस वर्ड के खाली साथ है और वो बाकी जो है उसका क्योंकि बे नहीं है तो ज़बर हो गया। हाँ, तो वो आर्ग्यूमेंट तो यहाँ पे फेल हो जाता है। कहाँ पे? ये तयम्मुम में। तयम्मुम में तो आया ही नहीं ना, तयम्मुम में तो मिन आया है। बे बे वजूए कहाँ है? बे फम से हो बे वजू। हाँ, तो वजूहे कुम तो बे मुंह पूरा थोड़ी करना होता है हमें, नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ कि बे जो है बाज हिस्सा है ना, चेहरे का बाज हिस्सा धोना होता है। दोनों यानी कि इट डजंट मेक इट के दूसरे वर्ड के ऊपर भी अप्लाई, अगर वो नहीं है, अगर बे है तो वो दूसरे वर्ड के साथ चला जाएगा। वो जो आपने समझाया है कि वो ऐसी वो जो सॉरी जी, जी। में जो है सॉरी ये ना बेरूह से को अर्जुलकुम, अर्जुलकुम जो है अर्जुलकुम। आपने उसके अंदर वो आर्गुमेंट ये पेश किया था कि क्योंकि बेरूह से कुम और उसके अंदर सीन के नीचे ज़ेर, असल में बे जो है ना मैं आपको बता दूं, और वो जो है अर्जुलकुम जो है उसके नीचे कोई ज़ेर नहीं है, वो बे नहीं है, तो दैट मींस वो कनेक्ट पिछले वाले वर्ड के साथ। जी मगर मैं बता रहा हूँ उसकी वजह क्या होती है। फेल हमेशा दो चीज़ों के साथ आता है, फ़ाइल और अपने मफूल। पहला कायदा ये है कि मफूल बिल्कुल जो नज़दीक वाला होता है, जैसे कहते हैं नज़र खाफिज अरबी की ग्रामर के अंदर, यानी जो नज़दीक वाला होता है ना वो, क्योंकि दो तीन फेल एक साथ आ जाए तो कैसे पता चलेगा कौन सा मफूल किसका है, ठीक है। तो कहते हैं जो नज़दीक तरह वाला है वो लेंगे, या मफहूम से जो मिल रहा हो वो लेंगे। हम तो वही लेते हैं जो हमारा आर्गूमेंट है, हम तो उसी हिसाब से लेते हैं। वो जो आर्गूमेंट दे रहे होते हैं बेवजूह का, उसकी वजह क्या होती है कि अरबी ज़बान में बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनके साथ बे या कोई ना कोई हुरूफ जर इसे लगाना ज़रूरी होता है। जैसे जा होता है ना, जा अकेला कभी नहीं आता, जा के साथ बे आता है हमेशा, ठीक है। जा माने आना, जा बे जाना, माना तब्दील हो जाते हैं, तो ये प्रीपोजिशन माना को तब्दील कर देते हैं। तो ये जो बा लगाया है, क्योंकि इससे पहले फक्सलू बिल्कुल कनेक्टेड आया था, तो हमने कहा कि हमने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये अर्जुलकुम जो है ये कनेक्टेड है फक्सलू से, लेकिन बीच में आयत के अंदर बहुत सारे जो है वो बहुत सारी आयत के और टुकड़े आ गए। एक सलाम भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, इधर तवज्जो रखें। 7:30 बजे टाइम था। ये कब चेंज किया? पिछली दफा ऐलान मैसेज में भी आया था। नहीं, मैसेज में तो जॉब से 7:30 तो वापस आएगा। चले मैं इसको रिपीट कर दूंगा आपको। नहीं मतलब बात सबको पता था, मुझे तो नहीं पता था। मैसेज में लिखा मैंने पढ़ा, लेकिन मतलब आई वाज सरप्राइज्ड कि नोबडी रिमाइंडर गेट चेंज ऑफ टाइम और समथिंग। हम भी लेट आए, सभी लेट अभी शुरू किए। तो इसका मतलब है कि मैसेज से इतना कन्वे नहीं हुआ, किसी को नहीं पता था।
چلے میں دوبارہ میں نے بھی ایک ہی آیت کی ہے خالی. یہ فرسٹ آنے والا بچہ ہے اس لیے ذرا بات کر. میں دوبارہ اس کو خیر بہرحال اس کو میں بتاؤں کہ ہماری گفتگو وضو کی آیت کے سلسلے میں چل رہی تھی. آیت سامنے رکھی ہے, ابھی ایک اسی آیت پہ چل رہے ہیں ہم, کہیں اور آگے نہیں بڑھے اس آیت سے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 طریقے جو بیان کیے ہیں ان کے اوپر ہماری بات ہو رہی تھی. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, تو یہ بیچ میں دیکھیں کتنے سارے گیپ آ گئے کہ تمہیں یہ ہو, مریض ہو, فلاں ہو فلاں ہو, تو اس میں بہت سارے فعل آ گئے. تو اب یہ ہم کسی جگہ غسل کا ذکر نہیں ہے کہ ہم اس والے جو علاقوں کو جو فمسہو کے ساتھ آیا ہے بعد میں, اس والی ایریا کو اس کو کنیکٹ کرنے کے میں کہہ رہا ہوں کہ فمسہو جو آیا ہے ورڈ, وہ اس کے ساتھ وہی طریقہ ہے جیسے ارجلکم کے ساتھ لیے ہے, اسی طرح ایدیکم کے لیے تیمم ہے. تو اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ کے یہ اس ورڈ کے ساتھ ہی ہے, کیونکہ پہلے کوئی ورڈ نہیں آیا نا, اس سے پہلے کوئی ورڈ نہیں آیا, تو بہت دور ہے, بہت دور چلا گیا نا. تو اب ہم اس وقت تو ورڈ 2 نزدیک تھے, اس لیے انہوں نے وہاں پہ کنیکٹ کر دیا. ہم تو نہیں کرتے, وہ لوگ کنیکٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ کوئی ورڈ پہلے نہیں ہے. ہاں, لیکن گرامر کے اندر ہے یہ ان کے پاس آپشن ہے اس طرح کا. بہرحال تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہا ہے. اچھا, اس کے بعد آ جاتے ہیں اگلی آیت کے اوپر. اذان کتنے بجے؟ 19 پہ 5 منٹ. نہیں نماز لیٹ نہیں کریں گے, آیت تو پوری ہو گئی. میں خیال ہے آیت کو ہم یہیں پہ ختم کر دیں, اس کو 1 منٹ روک دیں. ایک سلوات بھیجیں